بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان 21ویں پارے کی تلاوت پر مبنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت قرآن مجید کیا کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ بلا شبہ نماز فحش باتوں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اہل کتاب سے مباحثہ کرنے میں خوش اسلوبی اختیار کریں تاکہ آپ کی بات ان لوگوں کے دل میں اتر جائے، اور ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، ہم جس طرح اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا اور تمہارا معبود بھی ایک ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہ لوگ کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن آپ نے خود تصنیف کر لیا ہے؟ قرآن تو وحی کے ذریعے نازل کی ہوئی اللہ کی کتاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں، جہاں چاہو وہاں جا کر میری بندگی کر سکتے ہو، آخر لوٹ کر تم سب کو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگرچہ اس وقت ایران کے خلاف جنگ میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے، لیکن چند سال کے اندر وہ پھر غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو خوشی نصیب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن پر غور کر کے انسان توحید الہی کا قائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا دین سیدھا اور صحیح ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ماننے والوں کو تم خواہ کسی طرح سمجھاؤ وہ نہیں مانیں گے، ان کے دلوں پر جہالت کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا، اور جو شخص بھی شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکر گزار بندوں کی ناشکر گزاری سے بے نیاز ہے۔ لقمان خود بھی شرک سے پاک تھا اور اس نے اپنی اولاد کو بھی اس لعنت سے بچایا تھا۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو اور روز حساب سے ڈرو، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکے گا۔ غرور کی چال نہ چلو اور لوگوں سے منہ پھیر کر نفرت سے بات نہ کرو۔ نرمی سے گفتگو کرو، کیونکہ آوازوں میں سب سے کرخت آواز گدھے کی ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کیسی عجیب منطق ہے کہ ہم اس وسیع کائنات کو تو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن قرآن کو بقول منکرین نازل نہیں فرما سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگ جہالت کی وجہ سے اپنے رب کی نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں وہ، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے کسی شخص کے بدن میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ کسی کی بیوی کو اس کی ماں کا درجہ دیا ہے، اور نہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے برابر ہوتے ہیں۔ منہ بولے بیٹے اپنی اصلی باپ کی نسبت سے پہچانے جانے چاہیے۔ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ جو شخص جہاد سے موت کے ڈر سے بھاگتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ زندگی چند روزہ ہے اور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اے لوگو، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو۔ سچا مومن اللہ اور آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔